بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اللہم صلی علی اللہ کے محمد نام وعلی سے آل شروع جو محمد۔ بڑا مہربان۔ ناظرین، تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے بچیں ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہوں، سر کے بال گر رہے ہوں، وہ مولی کا رس سر میں لگایا کریں، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ نہار منہ دودھ پیا کرو، 80 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ٹھنڈے پانی کے نہانے سے جسم کے اندر خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی نکلتا ہو تو جامن کا استعمال کریں۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم و پریشانی ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین، جن کی جلد ڈرائی ہے وہ پہلے چہرے کو موئسچرائز کریں۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اس بغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ بہت زیادہ ٹینشن لینا انسان کے معدے کو متاثر کر دیتا ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر کبھی نہیں ہوتا۔ جن کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ میں ملا کر پیا کریں، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ روٹی کا لقمہ کھاتے وقت اگر روٹی میں سے بال نکل آئے تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد رزق کی بارش ہونے والی ہے۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ رات کو بار بار آنکھ کھل رہی ہو تو سمجھ جانا بہت جلد تم دولت مند ہونے والے ہو۔ کسی عورت کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ اس کی اولاد کی تربیت سے لگاؤ۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لو، آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آنسو روکنے سے سر درد، گھبراہٹ اور غصے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ میں درد پیدا ہوتا ہے۔ جو عورتیں دوران حمل کھٹی چیزیں کھاتی ہیں ان کی اولاد تیز اور چالاک ہوتی ہے۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو مچھلی کھا لیا کریں، بال صحت مند ہو جائیں گے۔ وزن بڑھانے کے لیے روزانہ 6 کیلے ضرور کھایا کریں۔ عجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور اس کو کھانے سے جنون اور پاگل پن دور ہوتا ہے۔ جن کا معدہ ٹھیک نہ رہتا ہو وہ آلو والے پانی میں اس بغول شامل کر کے روزانہ نہار منہ پی لیا کریں۔ ناظرین، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جمعہ کے دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں جن میں سے چند یہ ہیں۔ اہل مکہ بربادی کے شکار ہو جائیں گے، ناچ گانا عام ہو جائے گا، جیسے والدین کی نافرمانی ہر گھر میں ہوگی، بے حیا عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، ان کا لباس ایسے ہوگا جیسے ننگی ہوں۔ جس گھر میں آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ لازم دیکھیں کہ اس گھر کے فیصلے مرد کرتا ہے یا عورت کرتی ہے، اور اگر اس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہے تو کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی اس گھر میں مت کرنا۔ ناظرین، جن گھروں میں فیصلے مرد کرتے ہیں وہاں فساد بہت کم ہوتا ہے۔ عورت میں حسد جیسے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو۔ اگر چہرے کو بارونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن مجید پڑھو۔ اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار پڑھو۔ اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ پودینہ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ پودینہ ڈینگی اور سر درد کو بھی جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں، آپ کے پاؤں خوبصورت ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اپنا چہرہ، ہاتھ، دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔
اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 27 کا ورد کرے، اللہ وسیلہ بنا دے گا۔ دھوپ کے اندر نکلنے کی وجہ سے رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو انگور کا تھوڑا سا رس چہرے پر مل لیں، جب رس خشک ہو جائے تو چہرے کو دھو لیں۔ ناظرین، ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگا لیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناخن مضبوط کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ہاتھوں کے ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کا سفوف دہی اور دودھ کو ملا کر لگائیں اور 15 منٹ بعد منہ دھو لیں۔ اس عمل سے چہرے کی جلد نکھرتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ ہمیشہ تازہ دماغ، ہلکے پھلکے اور خوشحال رہنا چاہتے ہوں، انہیں چاہیے کہ جس طرح ہو سکے رات کا کھانا کم کر دیں اور رات کو ہلکے پھلکے ہو کر بستر پر سوئیں۔ خواب کی لمبائی 20 منٹ تک ہوتی ہے۔ مچھر کو O+ بلڈ پینا پسند ہوتا ہے۔ ناظرین، بچھو 6 دن تک اپنا سانس روک سکتا ہے۔ عورت کے لیے گھر کو جنت بنانے والی باتیں۔ عورت شوہر کی گھر واپسی پر اچھی طرح استقبال کرے، شوہر کو ماں باپ سے دور نہ کرے، شوہر کی کمائی کو نصیب سمجھ کر قبول کرے۔ جسم کی خارش ختم کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے جسم کی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں بھی درد ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں اور پینے کے بعد مریض کلی نہ کرے، ویسے ہی سو جائے۔ 3 راتیں مسلسل یہ عمل کرے، انشاءاللہ کھانسی اور گلے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کمر میں درد رہتا ہے تو ادرک کے رس میں گھی یا شہد ملا کر پئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے ہے کہ اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو، اس کا حق مہر آسان ہو، یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو، اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہے اور گھر کو جنت بنا دیتی ہیں۔ ناظرین، اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پھٹکری لے کر پانی میں ملا دیں اور اس پانی سے غسل کر لیں، انشاءاللہ جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ڈوریان ایک ایسا بابرکت پھل ہے جس کو کاٹ کر گھر کے صحن میں رکھنے سے 2 دن میں ہی گھر میں دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو شخص کثرت مال کی خاطر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مال مزید کم کر دیتا ہے۔ کڑی پتہ کا قہوہ جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ فیٹی لیور کے لیے اس کا روزانہ استعمال کچھ ہفتے مسلسل کریں۔ ہر روز 1 اخروٹ کھانا یادداشت کو بڑھاتا ہے اور دماغی صلاحیتوں کو بہتر کرتا ہے اور دل مسائل کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہڈیوں کو بھی مضبوط رکھتا ہے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ 1 اخروٹ روزانہ کھائیں۔ ناظرین، چمڑے کے بیگز اور جیکٹس کی چمک برقرار رکھنے اور انہیں نیا جیسا رکھنے کے لیے ویزلین کا ہلکا سا مساج کریں اور پھر نرم کپڑے سے صاف کر لیں۔ تنگ منہ والی بوتل یا سراہی کو اندر سے صاف کرنے کے لیے اس میں کچے چاول اور صابن کا گرم پانی ڈال کر زور زور سے ہلائیں۔ رگڑ کی وجہ سے اندرونی سطح بالکل صاف ہو جائے گی۔ اگر فرش پر تیل گر جائے تو اسے کپڑے سے صاف کرنے کے بجائے اس پر فوری طور پر خشک آٹا یا ٹیلکم پاؤڈر ڈالیں، وہ تمام تیل جذب کر لے گا اور فرش چکنا نہیں رہے گا۔ گرمیوں میں کمرے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کھڑکی کے شیشوں پر ایلومینیم فوائل لگا دیں، یہ سورج کی شعاؤں کو منعکس کر کے گرمی اندر آنے نہیں دے گا۔ ناظرین، جرابیں دھوتے وقت ایک ہی جوڑی کی دونوں جرابوں کو سیفٹی پن کی مدد سے جوڑ دیں، اس طرح دھونے اور سکھانے کے دوران جوڑی کبھی الگ نہیں ہوگی۔ اگر تولیے کچھ عرصہ استعمال کے بعد سخت ہو جاتے ہیں، انہیں دھوتے وقت پانی میں تھوڑا سا سرکہ شامل کریں اور دوبارہ نئے جیسے نرم اور روئیں دار ہو جائیں گے۔ نئے جوتوں کے ڈبوں سے نکلنے والے سلیکا جیل کے چھوٹے پیکٹ ضائع نہ کریں،
بلکہ انہیں الماری کے کونوں میں رکھ دیں۔ یہ نمی کو جذب کر کے کپڑوں کو محفوظ رکھیں گے۔ ناظرین، اگر جراب میں چھوٹا سا سوراخ ہو جائے اور آپ کو فوری طور پر کہیں جانا ہو تو پیر کی جلد کے اس حصے پر جراب کے رنگ کا مارکر لگا لیں۔ سوراخ محسوس نہیں ہوگا۔ اخبار کے کاغذ کو ہلکا سا گرم کر کے کھڑکی کے شیشے صاف کریں۔ اخبار کی سیاہی اور کاغذ شیشے کو بغیر کسی نشان کے بالکل شفاف بنا دیتے ہیں۔ گرم مسالوں کی خوشبو اور ذائقہ دیر تک برقرار رکھنے کے لیے انہیں ہمیشہ ایئر ٹائٹ جار میں ڈال کر فریج میں رکھیں، وہ خراب نہیں ہوں گے۔ ناظرین، ہری مرچوں کے بیج نکالنے کے لیے انہیں کاٹنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھ کر رول کریں، پھر اوپر کا حصہ کاٹ کر الٹا کر کے جھاڑیں، تمام بیج باہر نکل آئیں گے۔ اگر سالن نیچے سے جل جائے تو اسے فوراً دوسرے برتن میں نکال لیں اور اس کے اوپر سفید ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا رکھ کر ڈھک دیں، وہ جلی ہوئی تمام بو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ ناظرین، اگر چابیوں کے گچھے کا رنگ خراب ہو جائے یا زنگ لگنے لگے تو اپنی پسند کی نیل پالش سے انہیں پینٹ کر لیں، اس سے وہ خوبصورت بھی لگیں گی اور پہچان میں بھی آسانی ہوگی۔ اگر انگوٹھی انگلی میں پھنس جائے تو انگلی پر اچھی طرح صابن یا تیل لگائیں، پھر ایک دھاگے کو انگوٹھی کے نیچے سے گزار کر انگلی پر لپیٹیں اور دھاگہ کھولتے جائیں، انگوٹھی باہر نکلتی آئے گی۔ پرانی کتابوں سے آنے والی نمی کی مخصوص بو ختم کرنے کے لیے ان کے صفحات کے درمیان تھوڑا سا ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں، بو ختم ہو جائے گی۔ ناخنوں کو سفید، چمکدار اور صاف ستھرا بنانے کے لیے لیموں کے استعمال شدہ چھلکے میں اپنی انگلیاں ڈال کر کچھ دیر رگڑیں، ناخنوں کی پلاہٹ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، فریج کے اندر سے مختلف کھانوں کی ملی جلی بو ختم کرنے کے لیے بیکنگ سوڈا کا ایک چھوٹا ڈبہ کھول کر ایک کونے میں رکھ دیں، یہ تمام ناگوار بو جذب کر لے گا۔ اگر قالین فرش پر پھسلتا ہو تو اس کے چاروں کونوں کے نیچے ربڑ بینڈ لگا دیں یا ڈبل ٹیپ کا استعمال کر لیں، اس سے قالین اپنی جگہ پر جم جائے گا۔ ایسی قمیض جس پر مہنگے یا نازک بٹن لگے ہوں اسے واشنگ مشین میں دھوتے وقت ہمیشہ الٹا کر لیں تاکہ رگڑ کی وجہ سے بٹن ٹوٹنے یا خراب ہونے سے بچ سکے۔ صوفے یا بستر پر گرے ہوئے پالتو جانوروں کے بال صاف کرنے کے لیے ربڑ کے دستانے پہن کر سطح پر رگڑیں، رگڑ سے پیدا ہونے والی بجلی بالوں کو اکٹھا کر دے گی اور وہ آسانی سے اتر جائیں گے۔ نئے رنگین کپڑے پہلی بار دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں آدھا کپ سرکہ شامل کر دیں، یہ کپڑے کے رنگ کو پکا کر دے گا اور دھونے کے دوران رنگ نہیں نکلے گا۔ پرانی اور بیکار سی ڈی کو تھوڑا سا گرم کریں اور اسے احتیاط سے موڑ کر ایک خوبصورت صابن دانی کی شکل دے دیں، یہ باتھ روم میں ایک منفرد ڈیکوریشن کا کام دے گی۔ ناظرین، دیوار، فرنیچر یا شیشے پر لگی ہوئی پرانی ٹیپ کے نشانات اکثر برے لگتے ہیں۔ ان پر چند منٹ کے لیے ہیئر ڈرائر سے گرم ہوا ڈالیں، گرمی سے ٹیپ کی گوند پگھل جائے گی اور نشان آسانی سے بغیر کسی کھرچ کے صاف ہو جائے گی۔ باتھ روم کے نلوں پر پانی کے سفید داغ پڑنا عام سی بات ہے۔ نل کو خشک کر کے اس پر موم رگڑ دیں اور پھر کپڑے سے صاف کر لیں۔ موم کی ایک باریک تہہ پانی کو رکنے نہیں دے گی اور نل نئے جیسے چمکتے رہیں گے۔ ایک چھوٹے پیالے میں بیکنگ سوڈا ڈالیں اور اس میں اپنا پسندیدہ پرفیوم یا خوشبودار تیل کے چند قطرے ملا کر گھر کے کونوں میں رکھ دیں۔ بیکنگ سوڈا بدبو کو جذب کرے گا اور پرفیوم کی خوشبو دیر تک فضا کو معطر رکھے گی۔ استعمال کے بعد تکیے اکثر بیٹھ جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں، انہیں مہینے میں ایک بار تیز دھوپ میں ضرور رکھیں۔ دھوپ کی تپش سے روئی کے اندر کی نمی ختم ہو جاتی ہے، جراثیم مر جاتے ہیں اور تکیہ دوبارہ سے پھول کر نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی پسندیدہ لپسٹک ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہو، ٹوٹے ہوئے حصے کو لائٹر یا ماچس سے ہلکا سا گرم کریں تاکہ وہ پگھلنے لگے۔ اب اسے دوبارہ اپنی جگہ پر جوڑ کر چند گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھ کر اور لپسٹک پہلے کی طرح جڑ جائے گی۔ بکھرے ہوئے شاپرز گھر میں بے ترتیبی پھیلاتے ہیں۔ ایک خالی ٹشو باکس لیں اور تمام شاپر کو ایک دوسرے کے ساتھ طے کر کے اس میں ٹھونس دیں، اس طرح یہ جگہ بھی کم لیں گے اور ضرورت پڑنے پر ایک ایک کر کے آسانی سے نکل آئیں گے۔ ناظرین، برش میں پھنسنے بالوں کو نکالنا اکثر مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے ایک باریک کنگھی کا استعمال کریں۔ کنگھی کے دانتوں کو برش کے ریشوں میں پھنسائیں اور اوپر کی طرف کھینچیں،
تمام بال اور گرد و غبار ایک ساتھ صاف ہو جائیں گے۔ کھڑکیوں کے کناروں اور جالیوں میں جمی مٹی کپڑے سے صاف نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک پرانا پینٹ برش استعمال کریں۔ یہ باریک ریشوں والا برش ہر کونے تک پہنچ کر مٹی کو جھاڑ دے گا اور صفائی منٹوں میں مکمل ہو جائے گی۔ اگر لکڑی کی میز پر گلاس رکھنے سے سفید نشان پڑ جائے تو ہیئر ڈرائر کو درمیانی آنچ پر چلا کر اس نشان پر ہوا ڈالیں۔ چند ہی سیکنڈز میں لکڑی کی نمی خشک ہو جائے گی اور داغ جادوئی طور پر غائب ہو جائیں گے۔ اگر نزلہ یا زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے تو اپنی زبان تالو منہ کی چھت سے زور سے لگائیں اور ساتھ ہی اپنی انگلی سے 20 سیکنڈ دونوں آئی برو کے درمیان والے حصے کو 20 سیکنڈ تک دبائیں۔ اس عمل سے ناک کی نالیوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور سانس بحال ہو جاتی ہے۔ ناظرین، لیکوریا اور ہیز کی بیماریوں کی وجہ سے بانجھ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ پستہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ ناخن کھانے والی عورت شادی کی شوقین ہوتی ہے۔ فالج اور لکوہ میں میٹھا نہ کھائیں۔ نظر کی کمزوری میں بناسپتی گھی نہ کھائیں۔ ہائی بلڈ پریشر میں نمک زیادہ استعمال نہ کریں۔ کان کے نیچے خارش کرنے سے سماعت تیز ہوتی ہے۔ دائیں ہاتھ پر خارش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بادام کھا کر سونے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔